السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے سعید یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں سمی ٹی وی۔ دوستوں، ہماری یہ عظیم الشان کائنات لامتناہی جہاں ہے جو اپنے اندر کئی عجیب اور حیرت انگیز راز سمیٹے ہوئے ہے۔ جیسے جیسے انسان ترقی کر رہا ہے، انسانی کھوج اور ترقی کا دائرہ وسیع ہوتا جا رہا ہے، ویسے ہی دنیا میں ہونے والی نت نئی دریافتیں انسان پر حیرت کے پہاڑ توڑ رہی ہیں۔ یہ بات حقیقت ہے کہ گزرتے ہوئے زمانے کے ساتھ انسان نے کائنات کے حوالے سے اپنے علم اور تجربات میں نہ صرف ترقی کی بلکہ کئی ایسے حقائق کا بھی پتہ لگایا جن تک پہنچنا گزشتہ ادوار میں ناممکن تھا۔ لیکن سائنسی ترقی کی بدولت جوں انسان کے مشاہدے اور تجربے کے دائرہ کار وسیع ہوتا گیا تو بہت سے معلوم ہونے والے نئے مادی حقائق کی قرآنی انکشافات کے ساتھ حیرت انگیز مماثلت ثابت ہوئی۔ اسی طرح سورہ عنکبوت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا گھر بناتی ہے اور سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا ہی ہے، کاش یہ لوگ علم رکھتے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے مکڑیوں کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ کاش یہ لوگ علم رکھتے۔ سوال یہ ہے کہ یہاں مکڑیوں سے متعلق کس علم کی بات ہوئی ہے جو ہم نہیں جانتے؟ آج ہم کچھ ایسے ہی حقائق بتائیں گے۔ حال ہی میں مکڑیوں پر ایک تحقیق کی گئی جس کے مطابق مادہ مکڑی بچے دینے کے بعد اپنے بچوں کے باپ کو قتل کر کے گھر سے باہر پھینک دیتی ہے، پھر جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو یہ وہ عمل اپنی ماں کے ساتھ کرتی ہے اور اسے مار کر گھر سے باہر پھینک دیتی ہے۔ غور کیا جائے تو قرآن کریم کی سورہ عنکبوت کو اردو میں مکڑی کہا جاتا ہے اور اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ سب سے کمزور گھر عنکبوت کا ہے۔ اگر یہ انسان علم رکھتے، انسان مکڑی کے گھر کی ظاہری کمزوری تو جانتے ہی تھے کیونکہ وہ جالے کا بنا ہوتا ہے، مگر اس گھر کی معنوی کمزوری کے متعلق یعنی خانہ جنگی سے لا علم تھے۔ لیکن اب مکڑیوں پر ہونے والی جدید تحقیق نے اس کمزوری سے بھی واقف کروا دیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ لوگ علم رکھتے، یعنی مکڑی کے گھریلو کمزوریوں اور دشمنی سے واقف ہوتے۔ حیرت انگیز طور پر اس سورہ میں شروع سے لے کر آخر تک گفتگو فتنوں کے بارے میں ہے۔ مکڑیوں کے گھر کی کمزوریوں سے متعلق جو بات قرآن پاک میں 1400 سال پہلے بتا دی گئی تھی، جدید سائنس آج اسے تسلیم کرنے پر مجبور ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس کا ایک ایک جملہ اپنے اندر مکمل فلسفہ چھپائے ہوئے ہے۔ بس ضرورت اس امر کی ہے کہ قرآن پاک کو پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مکڑیوں کا ذکر آتے ہی کچھ لوگوں کے دلوں پر خوف اور ناپسندگی کے تاثرات چھا جاتے ہیں اور بعض تو اس قدر خوف زدہ ہوتے ہیں کہ ایک خاص نام کے ڈر آرکنوفوبیا میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس ڈر میں مبتلا افراد کو مکڑیوں سے بے انتہا خوف محسوس ہوتا ہے۔ کچھ لوگ تو مکڑیوں کے جالے یا مکڑی کو دیکھتے ہی چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے دلوں کی دھڑکنیں تیز اور جسم پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے۔ محقق اس ڈر کی وجہ تلاش کرنے میں پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکے۔ صنف نازک خواتین میں اس کی شرح مردوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق 50% خواتین اور 10% مرد اس خوف میں مبتلا ہیں۔ تارانتولا نامی مکڑی سائز میں 1 فٹ تک بڑی ہوتی ہے۔ اس کی کچھ اقسام 1 فٹ سے بھی زیادہ بڑی ہو سکتی ہیں۔ یہ مکڑی لاطینی امریکہ کے ممالک میں کھائی جاتی ہے۔ برازیل میں تلی ہوئی تارانتولا مکڑیاں تھال میں لیے فروخت کرنے والے عام گھوم رہے ہوتے ہیں۔ انہیں وہاں کے لوگ مزے لے لے کر کھاتے ہیں۔ مغرب اور ایشیا کے کچھ لوگوں کو تو مکڑیوں سے اس قدر پیار ہے کہ وہ انہیں پالتو جانوروں کے طور پر پالتے ہیں۔ جاپان میں یہ شوق عام ہے۔ جاپانی چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں جن میں کتے، بلی جیسے جانور پالنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے اکثر جاپانیوں نے تارانتولا مکڑیاں پال رکھی ہیں۔ ان مکڑیوں کی عمر 25 سال اور کچھ کی اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔
اس لیے یہ اچھا پالتو جانور ثابت ہوتی ہیں۔ جاپان میں دنیا کا سب سے بڑا مکڑیوں کا تہوار منایا جاتا ہے۔ ایک جاپانی قصبے جس کا نام کاجیکی ہے، ہر سال مکڑیوں کی لڑائی کرانے کا مقابلہ منعقد کرواتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے ہاں دیہات اور قصبوں میں مرغیوں اور بٹیروں کی لڑائی کروائی جاتی ہے، لیکن جاپان کے تناظر میں دیکھا جائے تو وہاں لڑنے والی مکڑیوں کا سائز بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ یہ مقابلے صدیوں پرانے ہیں اور تقریباً 6 صدیوں سے ہر سال جاپان کے اس قصبے میں ہو رہے ہیں۔ ان مکڑیوں کو سامورائی کہا جاتا ہے۔ جاپانی سارا سال ان سامورائی مکڑیوں کی بہت دیکھ بھال کرتے ہیں تاکہ وہ مقابلے کے لیے تیار ہو سکیں۔ یہ مقابلہ بہت دلچسپ ہوتا ہے جسے دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں۔ مقابلے میں باقاعدہ ایک ریفری بھی ہوتا ہے جو مکڑیوں کی لڑائی کا معائنہ کرتا ہے اور انہیں نمبر دیتا ہے۔ اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ کسی مکڑی کو تکلیف نہ ہو۔ اگر کوئی مکڑی اپنی مخالف کی جان کے در پر ہو جائے تو مقابلہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ مقابلے کے لیے بہترین سائز کی مکڑیوں کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ ان کی اگلی ٹانگوں کی لمبائی کو خاص دھیان میں رکھا جاتا ہے۔ جس مکڑی کا سائز بڑا ہو اور اگلی ٹانگیں بڑی ہوں، اس کی جیت کے امکانات اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ مقابلے کے بعد جیتنے والی مکڑی کے تربیت کار کو انعام بھی دیا جاتا ہے۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ مکڑی کا بنایا گیا جالا انسان کے بنائے گئے سٹرکچر سے بھی زیادہ پریسائز یعنی ترتیب سے بنا ہوتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر اس کو اس کے ویٹ اور اس کے ڈایامیٹر کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ سٹیل سے بھی زیادہ طاقتور ہوتا ہے؟ یہ دنیا کا سب سے زیادہ لچکدار یا الاسٹک سبسٹانس بھی ہے، کیونکہ یہ اپنے اوریجنل سائز سے 4 گنا زیادہ اسٹریچ کرنے پر بھی ٹوٹتا نہیں۔ یہ اتنا لائٹ ویٹ ہے کہ صرف 500 گرام کا سلک لمبائی میں دنیا کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک پھیلایا جا سکتا ہے، یعنی کہ 40,000 کلومیٹر تک پھیلایا جا سکتا ہے۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں 200 آیتیں جانوروں کے بارے میں ہیں؟ قرآن پاک میں کل 35 جانوروں کا ذکر نام کے ساتھ آیا ہے۔ ان میں پرندے، حشرات، جنگلی اور پالتو جانور وغیرہ بھی شامل ہیں۔ یہ بات تو ہر کوئی جانتا ہے کہ صحرائی موسم انتہائی گرم ہوتا ہے اور یہ جانوروں کے رہنے کے لیے بھی انتہائی جان لیوا ہوتا ہے۔ تاہم بعض جانور ایسی صلاحیتوں کے حامل ہوتے ہیں جو انہیں اس گرم ماحول میں رہنے کے قابل بناتی ہے۔ اسی طرح کی ایک مکڑی جسے ٹریپ ڈور اسپائڈر کہا جاتا ہے، یہ صحرا کے فرش میں بل بنا کر گرمی سے بچاؤ اور شکار کو پکڑنے کے لیے استعمال کرتی ہے۔ یہ اپنا گھر بنانے کے لیے سب سے پہلے زمین میں بل کھودتی ہے۔ وہ مٹی کے چھوٹے چھوٹے ذرات سیال مادے جسے وہ خود ہی تیار کرتی ہے، انہیں اپنے ساتھ چپکا کر بل کے اندرونی حصے کو پلستر کرتی ہے۔ یہ عمل صرف اس لیے کرتی ہے کہ دیواروں کو محفوظ بنایا جا سکے، اور بعد میں مکڑی ان دیواروں کو ایک خاص قسم کے دھاگے سے ڈھانپ دیتی ہے۔ پلستر کرنے کا یہ طریقہ تھرمل انسولیشن سے کافی حد تک ملتا جلتا ہے۔ اس طریقہ کار سے آرائش گاہ کے اندرونی حصہ کو گرم بیرونی درجہ حرارت سے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ اس کے آشیانے کی دوسری خصوصیت اس کا دام کے طور پر استعمال ہے۔ مکڑی اپنے ریشم سے آشیانے کے ڈھکن بناتی ہے۔ ڈھکن کا ایک کنارہ ہنج یعنی قبضہ جو مضبوط دھاگے سے بنا ہوتا ہے، یوں یہ ڈھکن دروازے کا کام دیتا ہے۔ یوں یہ دروازہ ان مکڑیوں کو شکار کرنے اور اپنے شکار کی نظر سے اوجھل ہو جانے کا کام دیتا ہے، اور یہ مکڑی اپنے اس آشیانے پر جھاڑیاں وغیرہ رکھ کر اسے چھپا دیتی ہے۔ اس کے بعد مکڑی پتوں کے نیچے دھاگے بناتی ہے جو باہر سے آشیانے کے اندر تک آتے ہیں، انہیں کھینچ کر تان دیتی ہے۔ جب کوئی مکوڑا گھر کے قریب آ کر ان پتوں یا مٹی پر قدم رکھتا ہے تو زیر زمین دھاگے تھرتھرانے لگتے ہیں، اور اسی تھرتھراہٹ کی بدولت مکڑی کو پتہ چل جاتا ہے کہ شکار نزدیک ہے۔ یوں یہ ٹریپ ڈور اسپائڈر اپنے گھر میں 10 سال تک رہ سکتی ہے۔ وہ اپنی ساری زندگی اسی تاریک بل میں گزار دیتی ہے اور تقریباً کبھی گھر سے باہر نہیں آتی۔ شکار کو دبوچنے کی غرض سے ڈھکن کھولے بھی تو اس کی پچھلی ٹانگیں باہر نہیں آتی۔
مادہ مکڑیاں آشیانے سے باہر نہیں نکلتی، جبکہ نر محض مادہ کی تلاش میں ہی باہر آتے ہیں۔ جب بچے پیدا کرنے کا وقت آ جائے تو مادہ مکڑی اپنے دھاگے سے ڈھکن کو آنے جانے کے راستے کو مضبوطی سے راہداری کو بند کر دیتی ہے۔ یوں مادہ مکڑی اپنے آشیانے سے باہر آئے بغیر اس کے اندر 1 سال تک رہ سکتی ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا اور اس سے کچھ نیا جاننے کو ملا تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے، اور مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔